اور سنیے، یعنی اس باب میں لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں کہ آدمی جھوم اٹھتا ہے۔ میرے بچپن میں ایک شعر پڑھا تھا، اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بعد میں سمجھ میں آیا۔ کہتے ہیں کہ آنکھیں نہیں ہیں چہرے پہ تیرے فقیر کے، دو ٹھیکرے ہیں بھیک کے دیدار کے لیے، اور دیکھ لینے کو تیرے سانس لگا رکھا ہے، ورنہ بیماری ہمیں ہجر میں کیا رکھا ہے۔ زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اس سے ملاقات ہے دوستو۔ اور یہ جنت کی ساری نعمتیں کیا ہیں بھائی؟ کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ جنت اس کا گھر ہے۔ جب کسی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ چائے بھی پیش کرتا ہے، وہ کھانا بھی دیتا ہے، وہ ساری نعمتیں دیتا ہے، وہ اور بھی بہت سے لوازم ہوتے ہیں، لیکن وہ مقصد نہیں ہوتے۔ مقصد وہی ہوتا ہے جس سے ملنے کے لیے جس کے گھر میں جا رہے ہیں۔ کہ کھانا مقصد ہوتا ہے، کھانا مقصد نہیں ہوتا۔ تو جنت کے پیچھے بھی جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی لقاء ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو۔ اور دیکھیے گا کیا ترکیب، دیکھیے قرآن مجید کا مزاج، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یہ وہ دن ہوگا جب کہ ہم متقی لوگوں کو ایک باعزت وفد کی شکل میں رحمان کے سامنے لے جائیں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ وہ اصل زندگی کا جو مقصد ہے وہ اس دنیا میں پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس کے لیے اس سے بڑی دنیا چاہیے، اس سے بڑی قوتیں چاہیے، اس سے بڑی موٹی آنکھیں چاہیے، مضبوط آنکھیں چاہیے۔ وہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، اس کے لیے آخرت درکار ہے۔ فطرت انسانی ہر حال میں یہ چاہتی ہے کہ انسان تکلیف سے بچ جائے، لذت حاصل کرے۔ آپ کہیں گے لذت تو اس دنیا میں بھی ہے، میں کہوں گا نہیں ہے۔ دوستو اس دنیا میں حقیقی لذت موجود نہیں ہے۔ لذت کیا ہے؟ کسی تکلیف کے ازالے کا نام ہے۔ جب آپ کھانا کھایا بہت لذت آئی، او بھائی کھانا تم نے جب کھایا جب بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اب وہی کھانا دوبارہ کھاؤ نا، اتنی لذت نہیں آئے گی۔ صاحب آئس کریم کا کپ کھایا، بہت مزہ آیا، بہت لذت آئی، اچھا بھائی دوسرا کپ کھاؤ، اتنی لذت آئی گی؟ اب تو اتنی تو نہیں آئی، اچھا تیسرا کھاؤ، تیسرے میں تو اس سے بھی کم لذت ہوگی، چوتھا کھاؤ، اس میں کوئی لذت نہیں آئی، پانچواں کھاؤ، نہیں یہ تو مسئلہ ہو جائے گا، ہم سے کام ہوتا ہے۔ ویسے بہت مزہ آیا، اس لیے کہ باہر گرمی تھی، گرمی کی ظاہر کا نام لذت ہو گیا۔ دھوپ میں بیٹھے بہت مزہ آیا، سردی کے اندر سردی لگی ہوئی تھی، سردی کا ازالہ ہے۔ میں وہ اللہ کی شربت پیے، بہت مزہ آیا۔ پیاس لگی ہوئی، پیاس کی ازالے کا نام کوئی اس کو لذت دے رہے ہو، اگر پیاس نہ ہوتی تو مزہ نہ آتا۔ ہر لذت کے پیچھے کوئی تکلیف ہے، جب اس تکلیف کو اب ہٹاتے ہیں تو راحت محسوس ہوتی ہے۔ اس کو اصل راحت موجود نہیں ہے، صرف تکلیف موجود ہے، اس کو ہٹاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جنت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی مشروب پئیں گے، اس کے پہلے گھونٹ میں بھی وہی لطف ہوگا جو اس کے 10ویں گھونٹ میں لطف ہوگا، اس لیے کہ جو چیز آپ پی رہے ہیں وہ بذات سے خود لذیذ ہوگی، اس کی اپنی حقیقی لذت ہوگی، انٹرنسک پلیجر اس کے اندر ہوگا۔ انٹرنسک پلیجر میں کہہ رہا ہوں، اس کے اندر ایک لذت ہو، کوئی تکلیف سے بغیر پیاس کے پیئیں گے اس میں لذت آئے گی۔ پیاس سے بغیر آپ پانی پی کے دیکھیے، نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں لذت کا وجود نہیں ہے، حالانکہ انسان لذت چاہتا ہے، اس کے لیے ہمیں آخرت کی ضرورت ہے دوست۔
اور اس دنیا میں انسان پہ ایک بہت خطرناک قسم کی تلوار لٹک رہی ہے. یار یہ سب تو آرام کی حالت میں ہوں، یہ پتہ نہیں آرام کی کیفیت باقی بھی رہتی ہے یا نہیں. وہ حالت جسے آپ کہتے ہیں کہ انسرٹنٹی. غم بھی گزشتہ نہیں ہے، خوشی بھی گزشتہ نہیں. کر غم کو اختیار کہ گزرے تو غم نہ ہو. گزر جانا ہے، زندگی اس کو ختم ہونا ہے، موت کو آنا ہے. ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے ہر شریف آدمی پہ بھی اور ہر خراب آدمی پہ بھی. سب کو لٹکی ہوئی. کسی شریف سے پوچھ لیجئے، کسی نیک آدمی سے پوچھ لیجئے، غلط آدمی سے پوچھ لیجئے، مرنا چاہتے ہوتا نہیں. حتیٰ کہ ہمارے بابا جو ہے نا چیرنا عالم، وہ لڑ پڑے جی موت کے فرشتے سے لڑ پڑے، کیوں میری جان نکالتے، وقت سے پہلے آ گئے ہو، بھاگ جاؤ. اچھی خاصی ڈیبیٹ ہو گئی، حدیث میں پڑھ کے دیکھ لیجیے. پیغمبر ہمارے ابا وہ نہیں مرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ انسان کے اندر خلود کی ایک طبعی خواہش موجود ہے. اور بھی دیکھیے دھوکے میں آئے تو کیسے دھوکے میں آئے. شیطان نے کیا چکما دیا، نے کہا یہ جنت میں رہتے ہو نا، ہاں رہتے، بہت مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتا دوں جس کو تم کھا لو تو نعمت کا زوال ہی نہ ہو، نعمت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. آیت ہے فوسوسہ الیہ شیطان، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. قال یا آدم، یوں کہا کہ اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، میں تجھے ہمیشہ کے درخت کی طرف رہنمائی کر دوں کہ وہ کھا لے تو ہمیشہ ہمیشہ رہ جاؤ. وہ ملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہی تمہیں مل جائے کہ کبھی کملائے ہی نہیں، کبھی ختم نہ ہو. ایسا درخت کہ اس کا تم پھل کھا لے تو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، نہ کبھی تجھے موت آئے، نہ کبھی تجھے جنت سے جائے. اور ایسی بادشاہ تجھے ملے تو کبھی ختم نہ ہو. چکر میں لے آئے انسان کی اس فطرت سے فائدہ اٹھایا کہ انسان خلود چاہتا ہے، ہمیشہ باقی رہنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو زوال کی کیفیت نہ ہو. بھی کہتے ہیں کہ عشق پائیدار سے ناپائیدار کیا، ہمیں دل ناپائیدار بنا دیا دنیا میں، آج مرے کہ کل مرے. کیا تجھے عشق کر کے دکھائیں، کیا تجھے پیار کر کے دکھائیں ہم. جب پہلے مجھ کو زندگی جاویداں آتا، پھر ذوق و شوق دیکھ دلے بے قرار تھا. جب پہلے مجھ کو زندگی جاویداں آتا، پھر ذوق و شوق دیکھ دلے بے قرار تھا. کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو، وہ درد دے کہ جس کی کسک لازوال ہو. لازوال انسان چاہتا ہے تو لازوال بن جائے، اس کی محبت ہو تو لازوال ہو، اس کے دل کے اندر محبت کا کانٹا چبھ رہا ہو تو وہ بھی لازوال ہو. اس کے حضور بیٹھ کے روتا رہے تو مستقل روتا رہے، اور اس کے مکڑے کو دیکھتا رہے تو مستقل دیکھتا رہے. لازوال خلود کہاں سے لائے اس دنیا کے اندر. یہ دنیا تو بہت چھوٹی جگہ ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے. اس لیے تو عقل یہی کہتی ہے، فطرت یہی کہتی ہے کہ آپ طرف چاہیے. عقل یہ فیصلہ بات لا رہا ہوں، اپنی سے پوچھیے یہ چاہتی ہے یا یہ چاہتی ہے.